اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ منجی عالم انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی جانب سے مسلسل آپ کے خدمت میں مہدوی مباحث پیش کی جا رہی ہیں، اور آج اس کی چوتھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے ادیان کے تناظر میں موعود کا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، اور اس میں ہم نے ایک تقسیم کی کہ جس میں ادیان ابراہیمی اور ادیان غیر ابراہیمی کی تقسیم ہوئی، اور اس میں ہم ادیان ابراہیمی کے باب میں وارد ہو کر یہودیت، مسیحیت اور اسلام کو بیان کر چکے ہیں، اور اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے حضور پیش کیا ہے۔ آج ہم ایک اور باب کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ابتدائی تقسیم کی جانب ہم رجوع کریں گے، کہ ابتدائی تقسیم میں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک بار ہم ادیان ابراہیمی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور ایک بار دوسری جہت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ادیان غیر ابراہیمی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ادیان غیر ابراہیمی کے تناظر میں آج ہم اس ویڈیو میں چند مطالب آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ ادیان غیر ابراہیمی جس طرح سے کہ ہم ہندو مت، بدھزم اور زرتشتیت کے حوالے سے چند مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں کہ ہندو مت میں، ہندوازم میں موعود کا کیا نظریہ پیش ہوا ہے۔ آیا وہ بھی کسی موعود کا انتظار کر رہے ہیں، کسی منجی کا، کسی نجات دینے والا کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات مسلم ہے کہ ان کے اسکرپچرز میں، ان کی روایات میں اور ان کے صحائف میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بھی ایک منجی کا اور ایک موعود کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کو نجات دلائے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ اپنشد یہ سنسکرت کے قدیم صحائف ہیں کہ جس میں ہندوازم کے جو بنیادی اور ان کے جو بیسک پرنسپلز ہیں، ان کے جو بیسک عقائد ہیں، ان کے بنیادی عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اپنشد میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ آخر الزمان میں کلکی نام سے وشنو کا ایک اوتار جنم لے گا کہ جو دنیا کو، اس روئے زمین کو جب وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل کا قیام کرے گا۔ خوب، اب یہاں پر سوال یہ پیش آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ وشنو کا اوتار، یہ اوتار کیا ہے؟ تو ہندوازم کے عقائد کے مطابق، ہندو مت کے عقیدے کے مطابق، وشنو کے جو ہندو مت میں، ہندوازم میں خدائی کا درجہ رکھتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ جب روئے زمین پر ظلم کا بول بالا ہوا ہے اور ظلم بڑھا ہے، ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہے، تو وشنو نے اپنی ایک صورت کے ساتھ ظہور کیا ہے، وہ ایمرج ہوا ہے مختلف صورتوں کے ساتھ، اور اس نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ ہندو مت کے عقائد کے مطابق اب تک وشنو 9 اوتار کے ساتھ ظہور کر چکا ہے، اور اب ایک آخری اوتار باقی ہے کہ جو آخری اوتار ہے اور اس میں کلکی کے نام سے اس نے ظہور کرنا ہے اور دنیا میں عدل کا قیام کرنا ہے اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اگر وشنو کی جانب نگاہ کی جائے تو وشنو کو ہندو مت میں نہایت اہمیت حاصل ہے اور بہت بڑے رتبے اور مقام کا حامل اسے سمجھا جاتا ہے۔ وشنو کی جانب اگر نگاہ کرتے ہیں تو ہندو مت میں ایک فوق العادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے اور اسے محافظ کہا گیا ہے۔ اگر آپ جو ہے ہندو کے اسکرپچرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی کتابوں میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو محققین ہندوازم کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بھی یہ لکھتے ہیں، جس طرح سے کہ کلاسیکل ہندو میتھولوجی، ڈیمٹ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے، کلاسیکل ہندو میتھولوجی میں صفحہ نمبر 64 پہ وشنو کی توصیف کرتے ہوئے اسے دی گارڈین آف مین کائنڈ کا خطاب دیا ہے، گارڈین آف مین کائنڈ کے خطاب سے اسے ملقب کیا ہے اور اسے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ڈیمٹ کے الفاظ ہے۔ اور ڈیمٹ آگے چل کر وشنو کی توصیف کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ وشنو کا مرکزی کردار کچھ یوں رہا ہے کہ وہ محافظت کرنے والا اور دفاع کرنے والا ہے، یعنی اس کا مرکزی کردار کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ وشنو کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وشنو اپنے حضور کا ثبوت دیتا
کرتا رہتا ہے، یعنی جب بھی ضرورت پڑی ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ظلم کا بول بالا ہوا ہے، ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہے، تو وشنو نے اپنے حضور کا ثبوت اس طرح سے دیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس نے ظہور کیا ہے اور ظلم کا خاتمہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اب بھی لوگ اس کے آخری اوتار کے منتظر ہیں کہ جو کلکی کے نام سے اس نے ظہور کرنا ہے۔ اور وشنو کے اس خصوصیت کو دشاوتار کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی یہ اصطلاح یوز کی جاتی ہے دشاوتار، یعنی وہی 10 اوتار 10 صورتوں میں جو اس نے ظہور کرنا ہے، اور اب یہ آخری جو اس کی صورت ہے اس کے ہندوازم کے عقیدے کے مطابق لوگ اس کے منتظر ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے وشنو کے 9 اوتار کیا ہیں، وہ کن صورتوں میں ظہور اس نے کیا ہے، کن ناموں کے ساتھ ظہور کیا ہے، یہ ایک طولانی گفتگو ہو جائے گی۔ ہم اجمالی طور پر چند کتابوں کی معرفی کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ذوق موجود ہو کہ جو تفصیلی کام کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے اور مطالعے کا شوق رکھتا ہو، تو وہ ان کتابوں کی جانب مراجعہ کرے تو وہ یہاں پر تفصیلات کو پا سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ڈیمٹ کی کتاب کلاسیکل ہندو میتھولوجی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ تفصیل سے آپ ہندو اسکرپچرز کے بارے میں اور دیگر جو ان کے نظریات ہیں اس حوالے سے آپ ان کے نظریات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جان کمنز کے نام سے ایک مصنف ہے، ایک رائٹر ہے کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے وشنو کے بارے میں، وشنو ہندوازم بلیو سکنڈ سیویئر، یہ ان کی ایک کتاب ہے کہ وشنو ہندوازم بلیو سکنڈ سیویئر کے نام سے ان کی کتاب ہے، کہ جہاں پر یہ تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں کہ یہ وشنو کس طرح سے ظہور کرتا ہے، کن ناموں کے ساتھ اس نے ظہور کیا ہے، اور یہ کلکی کے نام سے کس طرح سے ظہور کرے گا۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ وشنو کے 9 اوتار میں سے جو 9واں اس کا اوتار ہے، 9ویں اوتار میں وہ کرشنا کے طور پر ظہور کرتا ہے، اور کرشنا ہندوازم میں، ہندو مت میں محبوب ترین شخص ہے کہ جس کو بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو کرشنا کے بہت سارے فدائی موجود ہیں۔ کرشنا کی موت کے بعد کالی یوگ جو ہے شروع ہوتی ہے، کالی یوگ یا کلیوگ بھی جسے کہا جاتا ہے، کہ کلیوگ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ جس میں دنیا ختم ہو جانی ہے، ظلم کا بول بالا ہونا ہے، ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کالی یوگ ہے کہ جس میں اس طرح کے یہ تمام امور رونما ہونے ہیں۔ اب کلکی آ کر کیا کرے گا، اور یہ اسی کالی یوگ کی جانب آپ دیکھیں کہ کلکی کے لوگ انتظار میں ہیں۔ تو آج کے زمانے میں، زمانے حاضر کے ہندوازم کے بہت بڑے پیشوا ہیں، سدھ گرو بھی یہ عبارت ان کے زبانی آپ کو سننے کو ملے گی کہ کلکی از ٹو کم، کلکی نے ابھی آنا ہے، یعنی وہ ان کے منتظر ہیں اور اس کو موعود سمجھتے ہیں، اس کو منجی سمجھتے ہیں اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ پس سدھ گرو جو آج کے زمانے کا بہت بڑا پیشوا ہے، وہ بھی اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اور ان کے قدیم سکرپچرز میں بھی یہ موجود ہے۔ پس کلکی نے آ کر کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کلکی نے اس کلیوگ میں آنا ہے، اور کلیوگ میں جتنے بھی اشرار ہیں ان کو قتل کرنا ہے، دنیا کو سنوارنا ہے، دنیا میں عدل کا قیام کرنا ہے، اور کلیوگ کے جتنے بھی اشرار ہیں، جتنے بھی شر کے لیے کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور کلیوگ کو، یہ قابل غور بات ہے کہ کلیوگ کو ستیا یوگ یا ستیوگ میں، یعنی سچائی کے دور میں جو ہے بدل دینا ہے اور اس کو منتقل کرنا ہے، یعنی دنیا کو کلیوگ سے ستیوگ کی جانب لے جانے کا کام کلکی کرے گا۔ تو اسی 10ویں اوتار کے ظہور کے ساتھ وشنو اپنا کام تمام کرے گا، اور اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ تمام ہو جائے گی، اپنے پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ یہ ہندو مت کے حوالے سے چند عرائض تھے کہ جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہندوازم میں کس طرح سے موعود کے نظریے کو پیش کیا گیا ہے۔ کلکی کے نام سے وشنو کے ایک اوتار کو وہ اپنا موعود اور اپنا منجی سمجھتے ہیں کہ جس نے ظہور کرنا ہے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں زرتشتیت کی طرف کہ زرتشتیت کا کیا عقیدہ ہے، موعود کے حوالے سے موعود کی نسبت وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زرتشت کون ہے۔ زرتشت کے حوالے سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک نبی تھے کہ جن کی کتاب ابھی بھی موجود ہے، اوستا کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے، اور ان کو نبی سمجھا جاتا ہے۔
خوب ہمیں اس حوالے سے بات نہیں کرنی کہ ان کے نبی کے ہونے میں جو ہے صداقت ہے یا نہیں ہے، یا جو اقوال ہیں ہم ان کو رد کریں، چونکہ ایک طولانی بحث ہے، اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ عزیزان اگر چاہیں تو اس کے حوالے سے تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن زرتشتیت میں موعود کا کیا نظریہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ زرتشتیت میں اگر دیکھا جائے تو ان کی کتاب زندہ وہمن یسن، یعنی اگر اس کا فارسی میں آپ ترجمہ کریں تو کہتے ہیں تفسیر بہمن یشت، یعنی تفسیر بہمن یشت کی جو ان کی کتاب ہے اس میں ہمیں جو موعود کا نظریہ دیکھنے کو ملتا ہے، موعود کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوئے ہیں، جو نام بیان کیے گئے ہیں، وہ سوشیانت، سوشیانس، سوشینت یا استوت ایرت کے نام سے اپنے موعود کو یہ یاد کرتے ہیں۔ یہ 4 نام اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے۔ اس کے دور میں جو ہے یہ ہوگا کہ جب یہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے تو یہ ایک نیا قانون کا اجرا کریں گے اور زمین میں ایک نئے قانون کو جاری کریں گے، اور نئے قانون کے جاری کرنے کے بعد جب یہ ظہور کریں گے، جب یہ آئیں گے تو ان کے بعد دنیا میں زندگی جو گزرے گی وہ نہایت امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ گزرے گی۔ اس کے بعد بہت ساری نعمات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح کی زندگی ہوگی اور دنیا کس حال میں ہوگی، تو یہ چند صفات ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ بھائی چارگی کے ساتھ لوگ رہیں گے، امن اور محبت کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ سوشیانت دعا کریں گے، سوشیانت کی دعا کے ساتھ دیو اشموغ جو کہ برائی اور جھوٹ کی علامت سمجھی جاتی ہے، دیو اشموغ جو ہے ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد سوشیانت اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اہریمن کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے، اور سوشیانت یہاں پر یشت کریں گے۔ یشت سے مراد دعا کریں گے، جو ان کے اصطلاحات ہیں، یشت یعنی دعا کریں گے، اور ہر دعا کے ساتھ یہ 5 بار دعا کریں گے، یشت کریں گے، اس کے بعد ہر دعا کے ساتھ اہریمن کا 5واں حصہ قتل ہو جائے گا، یعنی 5 بار جو ہے یہ دعا کریں گے تو اہریمن کی جتنی فوج ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی اور نابود ہو جائے گی۔ خوب جب سوشیانت ایک نیا نظام لے آئیں اور ایک قانون لے آئیں اور اس کا اجرا کر لیں اور یہ قانون روئے زمین پر جاری ہو جائے، تو اس کے بعد 57 سال تک کی یہاں پر مدت لکھی گئی ہے کہ 57 سال کے بعد فرش گرد انجام پائے گا، محقق ہوگا۔ فرش گرد سے مراد یہاں پر قیامت ہے، یعنی 57 سال کے بعد یہ نعمتوں کا استفادہ کریں گے 57 سال تک، اور اس کے بعد فرش گرد یعنی زمین سمیٹی جائے گی اور اس کے بعد قیامت جو ہے برپا ہوگی۔ یہ زرتشتیت کے حوالے سے ایک اجمالی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ زرتشتیت میں موعود کسے سمجھا جاتا ہے، سوشینت اور اسی طرح سے دیگر نام اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اب آخر میں ہم آتے ہیں بدھ مت کی طرف کہ بدھ مت میں کیا موعود کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، کس حوالے سے وہ، کس نسبت سے وہ موعود کو دیکھتے ہیں، کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ موعود کو بیان کرتے ہیں۔ تو بدھزم میں دیکھیں کہ پہلے بدھزم کے حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ بدھزم کب شروع ہوا، اس کی بنیاد کب رکھی گئی۔ تو اس کی بنیاد سدھارتھ گوتم بدھ کے جو شدودن کے نام سے ایک بادشاہ تھے نیپال میں، تقریباً یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ شدودن کے نام سے ایک بادشاہ تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ سدھارتھ گوتم بدھ کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ زندگی میں اگر سکون چاہیے تو دنیا کو ترک کرنا ہوگا، تو انہوں نے دنیا ترک کی، جنگلوں میں رہنے لگے اور اس طرح سے ایک اپنا جو ہے ایک مذہب اختیار کیا، اپنا دین، آج اس کے نام سے بہت سارے اس کے پیروکار موجود ہیں۔ تو سدھارتھ گوتم بدھ نے اس بدھزم کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ موعود کا ان کے نزدیک کیا نظریہ ہے۔ یہ اپنے موعود کو میتریا کا نام دیتے ہیں۔ میتریا سنسکرت زبان میں اگر دیکھیں تو مہربان کے معنی میں ہے، میتریا یعنی مہربان۔ تو یہ میتریا کو اپنا موعود اور اپنا منجی مانتے ہیں، نجات دہندہ مانتے ہیں کہ یہ بھی آئیں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور بدھ مت میں، بدھزم میں میتریا کے نظریے کو، اگر موعود کے نظریے کو دیکھنا چاہے تو یہ نہایت اہم ہے کہ میتریا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اہم کام ہوگا وہ لوگوں کی بیداری اور لوگوں کے شعور کو کمال تک پہنچانا ہوگا۔
اور میتریہ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میتریہ سدھارتھ گوتم بدھ کے جانشین ہوں گے اور انہوں نے ایک دن زمین پر آ کر زمین کے اصلاح کے لیے آنا ہے، ظہور کرنا ہے یا پیدا ہونا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے نظریات ہے کہ ایک دن آنا ہے اور زمین کی اصلاح کرنی ہے، روئے زمین پر عدل کا قیام کرنا ہے۔ اور اگر آپ ان کے مجسمے کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے وہ قیام کے لیے آمادہ ہوں، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ تو میتریہ کے بہت سارے پیروکار ہیں، آج بدھزم کے بہت سارے پیروکار ہیں، چائنا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، اور اسی طرح دیگر علاقوں میں ان کے پیروکار موجود ہیں کہ جو ان کو اپنا موعود مانتے ہیں کہ آخر الزمان میں انہوں نے آنا ہے اور دنیا کی اصلاح کرنی ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے اجمالی طور پر کوشش کی کہ ہم مختلف ادیان کے تناظر میں موعود کا نظریہ آپ تک پہنچائیں، اور ہم اپنی کوشش میں کس قدر کامیاب ہوئے یہ پروردگار جانتا ہے، اور آپ ناظرین اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اور میں آخر میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین سے جو شرکا ہمارے ساتھ موجود ہے گروپ میں، کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان سے ناآگاہ ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایک محبت کی اس طرح کی فضا قائم ہو کہ ہم چاہے طالب علم ہیں، دینی طالب علم ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم ہیں، ماڈرن سائنسز کو پڑھنے والے طالب علم ہیں، محبت کی ایک ایسی فضا قائم ہو کہ سب مل کر جمع ہو کر یکجا ہو کر دین کی خدمت کریں۔ چونکہ دین کی خدمت کرنا صرف ایک شخص اور ایک طائفے کا اور ایک گروہ کا کام نہیں ہے، اور ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو بھی دین کے زیر سایہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دفاع کے لیے کام کرے۔ اور ہم بھی یہی اپنے احباب سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمکاری کریں۔ بعض اوقات کچھ مطالب ہو سکتے ہیں کہ جن میں ہم سے خطا ہوئی ہو، ممکن ہے ہم نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنی تھی ہم نے کی، اور ہم جہاں تک سمجھ سکے ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اور یقیناً ہم تقاضا کرتے ہیں کہ مختلف ٹاپکس ہیں، شاید سائنسز میں ہم آگاہی نہ رکھتے ہوں، سائنس کے حوالے سے آگاہی نہ رکھتے ہوں، آئندہ ہمارے پروگرامات ہوں گے انشاءاللہ ہم مختلف اینگل سے دین کے حوالے سے بات کریں گے، مختلف حوالے سے دین کے دفاع کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں ہمارے احباب موجود ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں۔ آج کل مختلف نظریات کا رواج ہے، مختلف نظریات عروج پر ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ ہم سب اگر اکٹھے ہو کر دین کے لیے کام کریں تو یقیناً دین ترقی بھی کرے گا، اور دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، چونکہ دین ایک ایسا آئین ہے جو کہ ہمارے لیے نجات بخش ہے، اسی آئین کے تحت ہم نے نجات پانی ہے۔ ناظرین کرام، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے امام کی حقیقی معنوں میں معرفت عنایت فرمائے اور امام کے ظہور کے لیے زمین نسازی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔